السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہم سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر 350 سوال و جواب میں سے انشاءاللہ 100 یا 120 سوال جواب پڑھیں گے، اور اس دوران جو بھی مشکل یا ٹف الفاظ رہیں گے اس کی میں وضاحت بھی کروں گا، اور جو بالکل سمپل ہے، آسان ہے، اس کو صرف ایسے ہی سوال جواب پڑھ دوں گا۔ پورا سیشن ختم ہونے کے بعد 5-10 منٹ کا وقفہ رہے گا۔ آپ کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی تو پوچھ بھی سکتے ہیں، اس لیے یہیں پر آپ تمام حاضر رہیں، فزیکلی اور مینٹلی دونوں طریقے سے حاضر رہیں تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور طریقہ بھی یہی ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یا سیرت پڑھائی اور سنائی جاتی ہے تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ہم خاموشی کے ساتھ سنیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو پابند کیا گیا تھا کہ جب اللہ کے نبی کوئی بات پیش کریں، کوئی حدیث سنائیں تو اس وقت خاموشی سے بیٹھ کر سنیں۔ اگر غفلت کریں گے، شور شرابہ کریں گے اور دوسری باتیں کریں گے تو ممکن ہے کہ ایمان ختم ہو جائے گا، یہ ایمان برباد ہو جائے گا۔ یہ بات صحابہ کو کہی گئی ہے۔ تو آئیے ہم، یہ کتاب ہے سیرت رسول پر، اس میں 350 کوئز ٹائپ کے سوال جواب ہے، اور یہ ایتھنٹک بک ہے، یعنی سیرت کی جو مشہور کتاب ہے الرحیق المختوم، اس کتاب کے تقریباً حوالے موجود ہیں۔ تو میں سوال جواب پڑھ رہا ہوں، جہاں مشکل آئے گا، کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو میں اس کی وضاحت کروں گا۔ پہلا سوال ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے؟ جواب، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا نام کیا ہے؟ جواب، احمد۔ سوال نمبر 3، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت کیا ہے؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر نیم کیا ہے؟ جواب، ابو القاسم۔ سوال نمبر 4، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد کس نے رکھا؟ جواب، آپ کے دادا عبد المطلب نے۔ سوال نمبر 5، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد کس نے رکھا؟ جواب، آپ کی والدہ آمینہ نے۔ سوال نمبر 6، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آپ کی والدہ نے احمد کیوں رکھا؟ جواب، ہمارے نبی کا نام، یہ ہماری آ گیا ہے تو وہ ہمارے ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آپ کی والدہ نے خواب میں بشارت پا کر رکھا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی آپ کی والدہ نے خواب میں خوشخبری دیکھی یا سنی، تو اس خواب کی بنیاد پر آپ کا نام آپ کی والدہ نے احمد رکھا۔ سوال نمبر 7، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس شہر میں پیدا ہوئے؟ جواب، مکہ شہر میں۔ سوال نمبر 8، مکہ کہاں ہے؟ جواب، ملک عرب میں۔ سوال نمبر 9، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس دن اور کس تاریخ کو پیدا ہوئے؟ جواب، سوموار کے دن۔ یہ ادھر یو پی اور بہار کے سائڈ میں سوموار کہتے ہیں۔ سوموار کے مطلب کیا ہے؟ پیر، پیر کے دن۔ تو آپ پیر بھی لکھ سکتے ہیں، اگر جواب میں آپ کو یہ یاد نہیں آ رہا ہے تو پیر کا دن بھی لکھ سکتے ہیں۔ سوموار کے دن 9 ربیع الاول 20 یا 22 اپریل 571 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ 20 یا 22 اپریل 571 571۔ سوال نمبر 10، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس وقت پیدا ہوئے؟
جواب صبح صادق کے وقت طلوع آفتاب سے پہلے، یعنی سورج نکلنے سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے اسے صبح صادق کہتے ہیں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ سوال نمبر 11، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیمی کی حالت میں پیدا ہوئے تھے؟ جواب ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیمی کی حالت میں پیدا ہوئے تھے۔ یتیمی کا مطلب یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا آپ کے پیدا ہونے سے پہلے ہی انتقال ہو گیا تھا۔ سوال نمبر 12، جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اس سال کو کیا کہا جاتا ہے؟ جواب عام الفیل۔ عام الفیل کا مطلب جب ہاتھیوں کا لشکر ابراہہ نے لے کر آیا تھا مکہ مکرمہ پر حملہ کرنے کے لیے، تو اس سال کو عام الفیل کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 13، عام الفیل کا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کتنے دن پہلے پیش آیا؟ جواب 50 یا 55 دن پہلے ماہ محرم میں، 50 یا 55 دن پہلے محرم کے مہینے میں۔ سوال نمبر 14، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام کیا تھا؟ جواب عبداللہ۔ سوال نمبر 15، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتقال کب اور کہاں ہوا؟ جواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 2 ماہ پہلے مدینے میں ہوا۔ سوال نمبر 16، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد مدینہ کس غرض سے گئے تھے؟ کس مقصد سے، کس وجہ سے گئے تھے؟ جواب عبد المطلب نے انہیں کھجور لانے کے لیے مدینہ بھیجا تھا۔ سوال نمبر 17، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی تدفین کہاں ہوئی؟ یعنی کہاں پر ان کو انتقال کے بعد دفن کیا گیا تھا؟ جواب مدینے میں نابغہ جعدی کے مکان میں تدفین ہوئی۔ نابغہ جعدی۔ سوال نمبر 18، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی عمر انتقال کے وقت کیا تھی؟ جواب 25 سال کی تھی، یعنی یہ عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی ہے۔ سوال نمبر 19، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کا کل ترکہ کیا تھا؟ سوال سمجھے آپ نے؟ ترکہ مطلب جو انتقال کے بعد چھوڑ جاتے ہیں مال جائیداد وغیرہ، اس کو ترکہ کہا جاتا ہے۔ ترکہ یا ورثہ۔ تو آپ کے والد نے جتنا ترکہ چھوڑا تھا، جتنا مال جائیداد جو بھی چھوڑی تھی، وہ اس طرح ہے۔ جواب 5 اونٹ، بکریوں کا 1 ریوڑ اور 1 حبشی لونڈی جن کا نام برکہ تھا۔ اب اس میں اردو میں برکت لکھا گیا، اس کو عرب لوگ برکہ نام پکارا کرتے تھے، اور ان کی کنیت ایمن تھی۔ اس باندی کی یا اس لونڈی کی عمر کتنی تھی؟ ان کی کنیت کیا تھی؟ ایمن۔ سوال نمبر 20، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام کیا تھا؟ جواب آمنہ۔ سوال نمبر 21، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمنہ کس قبیلے سے تھی؟ جواب قریش قبیلے سے۔ سوال نمبر 22، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمنہ کے والد کس قبیلے کے سردار تھے؟ جواب بنو زہرہ۔ بنو زہرہ قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، بنو زہرہ۔
سوال نمبر 23، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ددیالی اور ننیالی سلسلے نسب کہاں جا کر ملتا ہے؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا دادی اور نانا نانی کا جو سلسلہ ہے خاندان کا نسب، وہ کہاں جا کے ملتا ہے آخر میں؟ جواب، کلاب بن مرہ پر، کلاب بن مرہ پر۔ کلاب بن مرہ یہ قبیلہ تھا، دونوں کا کامن مشترک قبیلہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا دادی اور نانا نانی جا کر کہاں ملتے تھے؟ کون سے قبیلے سے ملتے تھے؟ کلاب بن مرہ کو۔ سوال نمبر 24، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام کیا تھا؟ جواب، عبد المطلب۔ سوال نمبر 25، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کا اصلی نام کیا تھا؟ جواب، شیبہ۔ بعض لوگ شیبہ پڑھتے، ہاں، تلفظ جو ہے اس کا شیبہ ہے۔ سوال نمبر 26، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کا نام شیبہ کیوں پڑا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جواب دیا وضاح کا۔ اشهد ان لا اله الا الله۔ اذا سمعتم الاذان فقولوا مثل ما يقول المؤذن، جیسے مؤذن کہتا ہے ویسے ہی تم کہا کرو، یعنی اذان کا جواب دو۔ اشهد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ اللہ اکبر، اللہ۔ لا الہ الا اللہ، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته۔ 25 سوال جواب ہو گئے۔ 26واں سوال ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کا نام شیبہ کیوں پڑا؟ اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ شیبہ نام کیوں رکھا گیا؟ وجہ کیا تھی اس کی؟ جواب، اس لیے کہ ان کے سر کے بال کالے تھے۔ مطلب جاگ رہے ہیں آپ؟ اچھا، سر کے بال سفید تھے، بچے سو رہے ہیں، مائیں جاگ رہی ہے۔ سر کے بال کیسے تھے؟ سفید تھے۔ شیبہ کے معنی شی بنی السماء منفطر بہ، ہاں، بال جو بچے کے سفید ہو جاتے ہیں قیامت کی نشانیوں میں سے بھی ہے یہ، تو اسے کیا ہے؟ شیبہ کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 27، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کا نام شیبہ کس نے رکھا؟ جواب، ان کی والدہ سلمہ نے۔ سوال نمبر 28، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کہاں پیدا ہوئے تھے؟ جواب، مدینے میں، یثرب کا پرانا نام، مدینے کا پرانا نام، قدیم نام کیا تھا؟ یثرب۔ سوال نمبر 29، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کا لقب کیا تھا؟ لقب کیا لقب سے پکارا کرتے تھے؟ جواب، فیاض تھا۔ فیاض بھائی نہیں، فیاض کے معنی سخی کو کہتے ہیں، سخاوت کرنے والے کو، خوب سخاوت کرنے والے کو فیاض کہتے ہیں۔ چلیے، ہے نا، یہیں پر حاضر ہے اب۔ سوال نمبر 30، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے کل کتنے بیٹے تھے؟
ٹوٹل کتنے بیٹے تھے؟ جواب 10 بیٹے تھے۔ سوال نمبر 31، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے بیٹوں کے نام کیا کیا ہیں؟ جواب حارث، زبیر، ابو طالب، عبداللہ، حمزہ، ابو لہب، غیداق، مقوم، صفار اور عباس۔ مقوم یا مقوم دونوں پڑھ سکتے، مقوم یا مقوم، صفار اور عباس رضی اللہ عنہ۔ سوال نمبر 32، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کی کل کتنی بیٹیاں تھیں؟ جواب 6 بیٹیاں تھیں۔ سوال نمبر 33، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کی بیٹیوں کے نام کیا ہیں؟ جواب ام الحکیم، ان کا نام بیضاء ہے، اور برہ ہے، برہ، را پہ تشدید، برہ۔ عاتکہ، صفیہ، صفیہ، اروا اور امیمہ۔ سوال نمبر 34، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی کا نام کیا تھا؟ جواب فاطمہ۔ سوال نمبر 35، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا اور نانی کا نام کیا تھا؟ جواب نانا کا نام وہب بن عبد مناف۔ نانا کا نام کیا تھا؟ بہت ساروں کو جو ہے نانا کا نام یاد نہیں رہتا، نہیں رہتا۔ دادا کا نام کوئی بھی بول دیتے، عبد المطلب بول دیتے، نبی کے دادا کا نانا کا نام یاد نہیں رہتا، اکثر کو یاد نہیں رہتا، تقریباً کو معلوم ہی نہیں۔ ہاں، ایک نشست میں ہمارے ایم پی صاحب بھی سوال کرے، نانی کا نام یاد نہیں ہے ہمارے نوجوانوں کو بھائی۔ تو نانا کا نام کیا تھا؟ وہب بن عبد مناف، ہمارے نبی کے کون ہے؟ یہ نانا ہے۔ اور نانی کا نام کیا ہے؟ برہ بنت عبد العزہ، برہ بنت عبد العزہ تھا، نانی برہ بنت عبد العزہ اور نانا وہب بن عبد مناف، وہب بن عبد مناف۔ چلیے سوال نمبر 36، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قبیلے کے تھے؟ کس قبیلے سے تھے یا کس قبیلے کے تھے؟ جواب قریش قبیلے سے تھے، قریش قبیلے کے تھے۔ نظر بن کنانہ کا لقب قریش تھا، نظر بن کنانہ۔ سوال نمبر 37، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس خاندان کے تھے؟ جواب ہاشمی خاندان کے۔ کون ڈسٹرب کر رہے ہیں؟ چلیے وقت ہوتا جا رہا ہے، خاموش بیٹھیے۔ سوال نمبر 37، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس خاندان کے تھے؟ جواب ہاشمی خاندان کے، ہاشم۔ سوال نمبر 38، ہاشم کون تھے اور ان کا اصل نام کیا تھا؟ ہاشم کون تھے اور ان کا اصل نام کیا تھا؟ جواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا، دادا کے دادا کو کیا بولتے ہیں؟ دادا کے دادا پردادا، دادا کے ابا، دادا کے ابا نا پردادا، دادا کے دادا کو سگڑ دادا بولتے، کیا بولتے؟ اب آج کے بچوں کو نہیں معلوم، نہیں معلوم ہے؟ پردادا سنے نام کبھی؟ سگڑ دادا سنے؟ نہیں سنے۔ ہمارے بچپن میں اردو تھی، زندہ تھی اردو، آج دفن ہو گئی۔ آج کیا ہے؟ گرینڈ مادر، گرینڈ فادر، اتنا رہ گیا ہے، گرینڈ فادر، گراؤنڈ فادر، گراؤنڈ میں رہنے والے۔ چلیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا، ان کا اصل نام عمرو تھا، اس کو کیا پڑھیں گے؟ عمرو، عمر نہیں، کیا پڑھیں گے؟ عمرو، امرو نہیں بولیں گے۔ پورا ڈسٹرب کر رہے ہیں، بیٹھو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جب شیطان آئے یعنی مطلب شیطان بھٹکائے تو اعوذ باللہ پڑھ لینا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ چلیے سوال نمبر 39،
میں اردو میں بھی بول رہا ہوں، انگلش میں بھی بول رہا ہوں ورڈ 39۔ ہاشم کا نام ہاشم کیوں پڑا؟ جواب، روٹی توڑ کر شوربے میں ساننے کی وجہ سے ان کو ہاشم کہا جانے لگا۔ روٹی کو توڑ کے ساننا، چورنا، ساننا مطلب چورنا۔ مالیدہ کیسا بناتے معلوم ہے؟ نانی سے دادی سے پوچھ لو، نہیں تو امی کو معلوم ہے بنائے تو پوچھ لے۔ ہاں، روٹی توڑ کر شوربے میں ساننے کی وجہ سے ان کا نام ہاشم کہا جانے لگا۔ توڑ کے ڈالنے، چور کے ڈالنے۔ سوال نمبر 40، چلیے ٹائم ہوتے جا رہا ہے، 40 میں آگے ہم۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ کس نے پلایا؟ جواب، سب سے پہلے آپ کی والدہ آمینہ نے، اس کے بعد ابو لہب کی لونڈی ثویبہ، ثویبہ، بہت سارے صوبیہ بولتے، بہرحال اس کے تلفظ میں تھوڑا سا دو طریقے سے بھی لکھا ہوا ہونے کی وجہ سے لوگ آگے پیچھے کر دیتے ہیں، لیکن ثویبہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ اگر لکھنے میں جواب میں آپ کو دشواری ہو تو صوبیہ یاد رکھ لینا، آگے پیچھے رکھ لینا نیچے کے نقطے، سمجھ گئے؟ ہاں۔ سوال نمبر 41، ثویبہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کس کو دودھ پلایا تھا؟ جواب، حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کو۔ تو حمزہ کون ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ رضائی بھائی، دودھ شریک بھائی، چاچا بھی ہوئے، رشتے میں ڈبل رشتہ ہے، چاچا بھی ہوتے ہیں اور رضائی بھائی، رضائی وہ تو رضائی وہ عورتیں سوتے تو رضائی نہیں، رضائی مطلب دودھ پلانے والی عورت جو ہوتی ہے اس کو رضاعت کہتے ہیں، اسی سے رضائی ماں، رضائی عورت کا سونے والی ماں نہیں، سمجھ گئے؟ دودھ پلانے والی ماں، دودھ شریک ماں، دودھ شریک بھائی تھے۔ ہمارے سوال نمبر کیا چل رہا؟ ہاں، 42۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس دایا نے دودھ پلایا؟ جواب، حلیمہ سعدیہ نے۔ دایا معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ آیا معلوم ہوں گے نا، اسکول کے آیا، ہاں، ان کی بہن کو دایا بولو، دودھ پلانے والے دایا۔ وہ زمانے میں رواج تھا، عورتوں جو ہے اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے کچھ خاص عورتوں کو رکھا کرتے تھے جو ان کے بچوں کو دودھ پلاتے تھے۔ سوال نمبر 43، حلیمہ سعدیہ کون تھی؟ جواب، قبیلے بنی سعد بن بکر کی ایک خاتون تھی۔ قبیلہ بنی سعد بن بکر، ہاں بکر نہیں بکر، سعد بن بکر یا کی ایک خاتون تھی۔ سوال نمبر 44، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پینے کے لیے حلیمہ سعدیہ کے پاس کیوں بھیجا گیا؟ جواب، عرب کے شہری باشندوں کا دستور تھا، وہاں کا اصول و قاعدہ قانون تھا کہ وہ اپنے بچوں کو شہری امراض، شہر کی بیماریوں سے دور رکھنے کے لیے دودھ پلانے والی بدوی عورتوں، بدوی دیہات میں رہنے والے، دیہاتی، دیہات میں رہنے والوں کیا بولتے؟ بدوی، ہاں، بدو، بدوی، گاؤنٹی، گاؤں میں رہنے والے، دیہات میں رہنے والے، دیہاتی، تو بدوی عورتوں کے حوالے کر دیا کرتے تھے تاکہ ان کے جسم طاقتور اور اعصاب رگ پٹھے، یعنی ان کا نروس سسٹم، اعصاب رگاں کیسے ہونا؟ مضبوط ہو جائیں اور اپنے گہوارہ ہی سے خالص اور ٹھوس عربی زبان سیکھ سکیں۔ گہوارہ، جھولا، گود۔ سوال نمبر 45، حلیمہ سعدیہ کے پاس رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سال تک رہے؟ جواب 4 سال تک۔ سوال نمبر 46، 46 پہلی بار سینہ چاک کیے جانے کا واقعہ کہاں پیش آیا؟ شق صدر، سینہ چاک کرنا وہ تو چیرنا، پھاڑنا، سینے کو پھاڑنا، کیا بولتے ہیں اس کو؟ چاک کرنا۔ عربی میں کیا بولتے ہیں؟ شق صدر، شق صدر۔ نمبر 46 جواب حلیمہ سعدیہ کے گھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو سعد کے بچوں کے ساتھ جنگل میں بکریاں چرانے گئے تھے، زبر ڈال لو اس پہ، اردو میں ہے سب، چرانے پڑیں گے نہیں تو، ہاں چین پہ زبر ڈال لو، چرانے گئے تھے۔ سوال نمبر 47 حلیمہ سعدیہ کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا کیا اثر ہوا؟ یعنی حلیمہ سعدیہ جو آپ کی دو شریک ماں ہیں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیمہ سعدیہ کے گھر میں لایا گیا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پہنچے تو آپ کی آمد، آمد کے معنی آمدن، آنامت مصدر، فارسی کا لفظ ہے یہ آمد، خوش آمدید، آمد آیا، تو آپ کے آنے پر کیا اثر ہوا؟ جواب برکتوں کا نزول ہوا، ماشاءاللہ، کیا ہوئے؟ برکتیں نازل ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیمہ سعدیہ کے گھر تشریف لانے پر برکتوں کی بارش ہوئی، برکتوں کا نزول ہوا۔ سوال نمبر 48 دائی حلیمہ اور دیگر دایاں آپ کو لینے سے کیوں پیچھے ہٹ رہی تھی؟ جواب یتیمی کی وجہ سے۔ جتنے لوگ وہاں پر اپنے اپنے بچوں کو لے کر آئے تھے ان کے امی بھی تھے، ابو بھی تھے، یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف امی تھے، بی بی آمینہ تھی، ان کے ابا نہیں تھے۔ آپ بتاؤ کیوں نہیں تھے بابا؟ اے اینک والے بابا، کیوں نہیں تھے آپ کے ابا وہاں، کیوں نہیں تھے؟ ماشاءاللہ آپ موجود ہیں یہاں پر، دل دماغ سے، اپنی آنکھوں سے، ماشاءاللہ۔ یتیمی کی وجہ سے، یتیم ہے، اب ان کا بچہ لیں گے تو کیا پیسے ملیں گے ہمارے کو؟ پیسے کم ملتے، اس لیے سب لوگ پیچھے ہٹ جا رہے ہیں۔ سوال نمبر 49 حلیمہ سعدیہ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون کھلایا کرتی تھی؟ جواب شیمہ، شیمہ یا شیمہ؟ چلیے سوال نمبر 50 حلیمہ سعدیہ آپ کو آپ کی والدہ کے پاس کیوں لے کر چلی آئی؟ جواب سینہ چاک کیے جانے کے واقعے سے خوف زدہ ہو کر۔ یہ سیرت کی کتاب آپ پڑھیں گے پوری مکمل، الرحیق المختوم یا پھر در یتیم، رحمت للعالمین، رحمت عالم، ہاں، تو انشاءاللہ پورے واقعات آپ کے سامنے نقشے طرح آ جائیں گے۔ تو یہ دیکھ کر پریشان ہو گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں 2 فرشتے آئے تھے، آ کر آپ کو لٹا دیے اور سینہ چاک کیے، اس کو صاف کرے، پھر زمزم سے اس کو دھو دیے، پھر سی دیے، ٹاکے مار دیے۔ تو یہ آپ کی بہن دیکھ رہی تھی، شیمہ دیکھ کے گھبراتے ہوئے جا کر اپنی والدہ حلیمہ سعدیہ سے یہ ماجرا انہوں نے بیان کیا۔ سینہ چاک، سوال نمبر 51 سینہ چاک کیے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کس پانی سے دھویا گیا؟ جواب آب زمزم سے۔ آب پانی کو کہتے ہیں، زمزم زمزم کا پانی، آب زمزم۔ سوال نمبر 52 ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال کہاں ہوا؟ جواب مکہ اور مدینے کے بیچ مقام ابوا میں، ابوا
ایک مقام کا نام ہے، وہاں پر آپ کی والدہ کا انتقال ہوا۔ سوال نمبر 53، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے انتقال کے وقت ساتھ میں کون کون لوگ تھے؟ نبی کی والدہ کے انتقال کے وقت ساتھ میں کون کون لوگ تھے؟ جواب: محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ام ایمن اور دادا عبد المطلب، یہ 3 لوگ تھے۔ سوال نمبر 54، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ مدینہ کیوں گئی تھی؟ جواب: اپنے شوہر کے قبر کی زیارت کرنے۔ سوال نمبر 55، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کس نے کی؟ جواب: دادا عبد المطلب نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے سے پہلے کی چیزیں ہیں، کچھ چیزیں یہاں پر غور طلب ہے جو ہمارے لیے دلیل نہیں بن سکتی۔ جواب: سوال نمبر 56، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ اور دادا کا جب انتقال ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کیا تھی؟ جواب: والدہ کے انتقال کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال تھی اور دادا کے انتقال کے وقت 8 سال 2 مہینے 10 دن تھی۔ سوال نمبر 57، والدہ اور دادا کے انتقال کے بعد آپ کی پرورش کس نے کی؟ جواب: چچا ابو طالب نے، چچا ابو طالب نے۔ سوال نمبر 58، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عنفوان شباب میں کیا کیا کرتے تھے؟ کیا کرتے تھے؟ ہاں، عنفوان شباب کیا ہے؟ نہیں معلوم؟ کسی کو معلوم ہے؟ ٹین ایج کے بعد کی جو عمر ہوتی نا، جوانی کی عمر، شباب، جوان۔ جواب: بکریاں چراتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کیا کرتے تھے؟ بکریاں چرواتے تھے۔ سوال نمبر 59، ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار ملک شام کا سفر کب کیا؟ جواب: جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 برس 2 مہینے 10 دن کی تھی۔ سوال نمبر 60، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک شام کا سفر کس کے ساتھ کیا؟ جواب: چچا ابو طالب کے ساتھ۔ سوال نمبر 61، ملک شام کے سفر کے دوران کس نے آپ کو دیکھ کر نبی ہونے کی پیش گوئی کی، بشارت دی یا پیش گوئی کی؟ جواب: جرجیس نامی ایک راہب نے جو بحیرہ کے لقب سے مشہور تھا۔ بحیرہ نے، بحیرہ۔ سوال نمبر 62، بحیرہ نے کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو پہچانا؟ جواب: درخت اور پتھر سجدے کے لیے جھکنے اور مہر نبوت کی وجہ سے۔ تو دیکھ رہے ہیں بچوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے بلکہ کیسا معلوم ہوا، کس طرح پہچانا؟ اس راہب نے یعنی جو مذہبی آدمی ہوتے ہیں، ان کو عیسائیوں کے بڑے ہوتے ہیں نا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ راہب۔ وہ کیسے پہچانا کہ اللہ کے نبی ہے بول کر، محمد نبی ہے بول کر کیسے پہچانا؟ کیونکہ ان کی کتابوں میں یہ سب باتیں لکھی ہوئی تھی، آسمانی کتابوں میں۔ اور درخت اور پتھر سجدے کے لیے جھکے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے درختوں نے جھک کر اور پتھروں نے جھک کر آپ کو سجدہ کیا، یعنی آپ کے سامنے جھک گئے۔ اور ساتھ میں مہر نبوت کی وجہ سے، یہ مہر نبوت کسی کو معلوم ہے؟ ایک بچے کو معلوم ہے یہاں پر، کسی کو معلوم ہے مہر نبوت؟ کوئی بتا سکیں گے؟ ایک بچہ بتائے گا انشاءاللہ۔ چلو بتاؤ۔ کی دونوں کمروں کے بیچ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے بیچ میں کبوتر کے انڈے کے برابر ابھری ہوئی ایک چیز، ابھری ہوئی یعنی جیسے ابھرا ہوا، یعنی جیسے لائپوما ہوتا نہیں، گٹلی بڑی، بعض حدیث میں سیب کے جیسا بھی آتا،
نرم نرم ملائم، سمجھو بال کے ایسا دبائے تو دب جاتا. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہر نبوت کی علامت، آپ کے نبی ہونے کی یہ دلیل تھی. ایک صحابی نے اسے دیکھ کر چوما بھی تھا، اس کو بوسہ دیا تھا. سمجھے؟ یہ مہر نبوت، نبی کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کا یہ ثبوت تھا، یہ مہر تھی. اسٹامپ، مہر کے معنی اسٹامپ. سوال نمبر 63، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کہاں تھی؟ جواب، دونوں کندھوں کے درمیان بائیں کندھے کی یہ کری یعنی نرم ہڈی جو ہوتی نا کے پاس، نرم ہڈی کے پاس اس کی یہ نشانی تھی. سوال نمبر 64، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کیسی تھی؟ جواب، کبوتر کے انڈے کی طرح. سوال نمبر 65، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک شام کا دوسرا سفر کب کیا؟ جواب، جب آپ کی عمر 25 سال کی تھی. سوال نمبر 66، دوسری بار ملک شام کے سفر کے وقت آپ کے ساتھ کون تھا؟ جواب، خدیجہ رضی اللہ عنہا کا غلام میسرہ تھا. حضرت خدیجہ کے غلام کون تھے؟ میسرہ. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر تجارت ملک شام کا جب سفر کیے تھے آپ ان کے ساتھ تھے. سوال نمبر 67، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بار ملک شام کا سفر کس وجہ سے کیا؟ جواب، خدیجہ کا مال لے کر تجارت کی غرض سے ملک شام اللہ کے نبی گئے تھے، یعنی بزنس پارٹنر بن گئے تھے جب. سوال نمبر 68، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کتنے سال کی عمر میں ہوئی؟ جواب، 25 سال کی عمر میں. سوال نمبر 69، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی شادی کس سے ہوئی؟ جواب، خدیجہ رضی اللہ عنہا سے. سوال نمبر 70، خدیجہ رضی اللہ عنہا سے آپ کی شادی ملک شام سے واپسی کے کتنے دنوں بعد ہوئی؟ جواب، 2 مہینے کے بعد. ملک شام سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب سفر تھا آپ کا، تجارت میں بہت ترقی ہوئی، واپس ہوئے آپ، اس کے 2 مہینے کے بعد ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی خدیجہ سے ہو گئی. سوال نمبر 71، خدیجہ رضی اللہ عنہا کون تھی؟ جواب، قبیلے قریش کی ایک معزز کون ہے؟ یہ کس کو بولتے ہیں معزز؟ عزت دار، ریسپیکٹیبل، مالدار اور تاجر خاتون تھی، بزنس کیا کرتی تھی. تو اس مالدار معزز خاتون سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی. سوال نمبر 72، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کے وقت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر کیا تھی؟ جواب، 40 سال. سوال نمبر 73، خدیجہ رضی اللہ عنہا کس چیز سے متاثر ہو کر آپ کے پاس شادی کا پیغام بھیجتی ہیں؟ جواب، آپ کے شیریں اخلاق اور بلند پایا کردار سے متاثر ہو کر. شیریں کس کو بولتے؟ میٹھے اخلاق. میرے میٹھے میٹھے بھائیوں، سنیں نا، تو میٹھے اخلاق تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اچھے اخلاق تھے، شیریں بیان. سوال نمبر 74، خدیجہ نے شادی کا پیغام کس کے ذریعے بھیجا؟ جواب، اپنی سہیلی نفیسہ کے ذریعے. تو نفیسہ کون تھی؟ پیغام لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. مشاطہ، آج کیا بولتے ہیں ان کو؟ پیغام لگانے، رشتہ لگانے والوں کیا بولتے؟ مشاطہ بولتے نا. سوال نمبر 75، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کس نے پڑھایا؟ خطبہ نکاح کس نے پڑھایا؟ جواب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے. سوال نمبر 76، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر میں کیا دیا؟ مہر، جواب 20 اونٹ.
مہر میں دیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. سوال نمبر 77 خدیجہ رضی اللہ عنہا کو جاہلیت میں لوگ کس نام سے جانتے تھے؟ جواب طاہرہ کے نام سے، پاکیزہ، طاہرہ کے نام سے، کیونکہ یہ شریف النفس اور پاکیزہ اخلاق کی حامل تھی. سوال نمبر 78 خدیجہ رضی اللہ عنہا نکاح کے بعد کتنے سال زندہ رہیں؟ جواب 25 سال تک. نبی کے اندر 25 سال کی رفاقت رہی نبی کے ساتھ. ہاں. سوال نمبر 79 ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیویاں تھیں؟ جواب 11 بیویاں. سوال نمبر 80 ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویوں کے نام کیا ہیں؟ جواب خدیجہ رضی اللہ عنہا، سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا، عائشہ صدیقہ بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہما، حفصہ بنت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما، زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا، وہ میٹنگ کٹ ہو گئی پھر نئی میٹنگ لگا. ام سلمہ ہند بنت ابی امیہ رضی اللہ عنہا، زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا، جویریہ بنت حارث رضی اللہ عنہا، ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان رضی اللہ عنہما، صفیہ بنت حی بن اخطب، صفیہ بن حی بنت اخطب رضی اللہ عنہما. اور 11واں نمبر میمونہ بنت خارث رضی اللہ عنہما. سوال نمبر 81 ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے لڑکے اور لڑکیاں تھیں؟ جواب 81. استغفر اللہ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے لڑکے اور لڑکیاں تھیں؟ جواب 3 لڑکے اور 4 لڑکیاں تھیں. سوال نمبر 82 ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یرحمک اللہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لڑکے اور لڑکیوں کے نام کیا ہیں؟ کیا ہے لڑکے اور لڑکیوں کے نام؟ پہلے لڑکوں کے نام دیکھیے. نمبر 1 قاسم، نمبر 2 عبداللہ، نمبر 3 ابراہیم. اور تینوں کا انتقال ہو گیا تھا. تینوں میں سے پہلے والے جو ہے نا قاسم، ان کے نام کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کنیت رکھی تھی ابو القاسم، قاسم کے ابو. لڑکیوں کے نام زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ، یہ 4 بیٹیاں رضی اللہ عنہن. سوال نمبر 83 ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہا سے آپ کے کتنے لڑکے پیدا ہوئے؟ جواب ابراہیم کے علاوہ، ابراہیم کو چھوڑ کر بقیہ تمام اولاد خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بطن سے پیدا ہوئے. بطن، پیٹ کو بولتے بطن. سوال نمبر 84 ابراہیم کی والدہ کا نام کیا تھا؟ جواب ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا. سوال ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا کون تھی؟ جواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لونڈی. سوال نمبر 86 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کس بیٹے کا لقب طیب اور طاہر تھا؟ جواب آپ کے دوسرے بیٹے عبداللہ کا لقب طیب اور طاہر تھا. سوال نمبر 87 کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں نے نبوت کے دور کو پایا؟ جواب نہیں، سب بچپن ہی میں انتقال کر گئے. سوال نمبر 88 نبوت سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل مکہ کس نام سے یاد کیا کرتے تھے؟ جواب امین اور صادق کے نام سے. صادق الامین، امین امانت دار، صادق سچے. سوال نمبر
89 خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت آپ کی عمر کیا تھی؟ جواب 35 سال۔ سوال نمبر 90 قریش خانہ کعبہ کی تعمیر پر مجبور کیوں ہوئے؟ قریش خانہ کعبہ کی تعمیر پر کیوں مجبور ہوئے؟ جواب اس کی تعمیر پر ایک زمانہ گزر چکا تھا، عمارت پرانی ہو گئی تھی، خستہ ہو گئی تھی، بوسیدہ ہو گئی تھی، خستگی کا شکار ہو چکی تھی، دیواریں پھٹ گئی تھی، بلندی کم ہونے کی وجہ سے چوروں نے رکھا ہوا خزانہ چوری کر لیا تھا، کچھ خزانہ بھی تھا اندر وہاں، یہاں تک کہ اس سال کا آنے والا زوردار سیلاب بھی اثر نو تعمیر کا باعث بنا۔ سیلاب بھی آ گیا تھا تو پوری مکے کی عمارت یعنی خانہ کعبہ کیسا ہو گیا تھا؟ بوسیدہ، گرنے کے قریب ہو گیا تھا، تو اب مجبور ہو گئے لوگ تعمیر کرنے پر، اس لیے سمجھ گئے؟ سوال نمبر 91 خانہ کعبہ کی اثر نو ریبولڈ اثر نو تعمیر کے لیے پرانی عمارت کو ڈھانے کے لیے سب سے پہلے کس نے سبقت کی؟ جواب ولید بن مغیرہ مخزومی نے سب سے پہلے اس عمارت کو منہدم کرنے میں، ڈھانے میں آگے بڑھ کر وہ حصہ لیا، پہلے انہوں نے توڑا۔ سوال نمبر 92 حجر اسود کو اس کی جگہ رکھنے کا تنازع کتنے دنوں تک جاری رہا؟ حجر اسود کسی کو معلوم ہے؟ بلیک اسٹون، جنت کا پتھر، ماشاءاللہ، جنت سے جو پتھر، اور پتھر سفید تھا۔ جواب 4-5 دنوں تک۔ سوال نمبر 93 حجر اسود کے تنازع کا فیصلہ آپ نے کس طرح کیا؟ جھگڑا، تنازع کس کو بولتے؟ لڑائی جھگڑے کو تنازع بولتے ہیں۔ تنازع کا فیصلہ، جھگڑے کا فیصلہ آپ نے کس طرح کیا؟ جواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سرداران قریش سے کہا کہ چادر کا کنارہ، ایک چادر آپ نے منگوائی، چادر کا کنارہ پکڑ کر اوپر اٹھائیں، انہوں نے ایسا ہی کیا۔ جب چادر حجر اسود کے مقام تک پہنچ گئی، ایک چادر میں کیا کرے؟ بلا کر منگا کر حجر اسود کو بیچ میں رکھ دیے، اور چادر کے چاروں کونوں کو چاروں سرداروں نے پکڑ لیا تھا۔ آپ نے اپنے دست مبارک سے، اپنے ہاتھوں سے، دست کس کو بولتے ہیں؟ ہاتھ کو، دست مبارک، آپ کے مبارک ہاتھوں سے حجر اسود کو اس کی مقررہ جگہ، جو اس کی جگہ تھی وہاں پر کعبہ کے کونے میں، وہاں پر اس کو رکھ دیا۔ تو یہ بڑا معقول فیصلہ تھا۔ معقول ہوا تو سمجھداری کا فیصلہ تھا، عقل سے معقول۔ اس پر ساری قوم راضی ہو گئی، کتنا اچھا آپ نے منصوبہ کیا، جھگڑا بھی ختم ہو گیا، سمجھ گئے؟ سوال نمبر 94 ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے قبل کس جگہ عبادت کے لیے جایا کرتے تھے؟ جواب غار ہرا، غار ہرا میں جایا کرتے تھے۔ سوال نمبر 95 غار ہرا مکے سے کتنی دوری پر واقع ہے؟ جواب 2 میل کی دوری پر واقع ہے۔ سوال نمبر 96 غار ہرا کی لمبائی چوڑائی کتنی ہے؟ جواب لمبائی 4 گز اور چوڑائی 1.25 گز ہے، 4 گز اور چوڑائی 1.25 گز ہے۔ سوال نمبر 97 اس فرشتہ کا نام کیا ہے جو غار ہرا میں آپ کے پاس آیا تھا؟ جواب جبرائیل امین، اللہ کے فرشتے ہیں یہ، تمام فرشتوں کے سردار ہے یہ، ان کا نام ہے جبرائیل، امانت دار ہے یہ، اس لیے جبرائیل امین کہا۔ سوال نمبر 98 غار ہرا میں آپ کے پاس قرآن کی کون سی سورہ سب سے پہلے نازل ہوئی؟ جواب سورہ علق کی شروع کی 5 آیتیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ سورہ علق کی
شروع کی 5 آیتیں نازل ہوئی تھی۔ سوال نمبر 99، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے سال کی عمر میں نبوت ملی؟ جواب 40 سال کی عمر میں۔ سوال نمبر 100، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کس دن اور کس تاریخ کو ملی؟ کس دن اور کس تاریخ کو نبوت ملی؟ جواب 21 رمضان المبارک بروز پیر بروز سوموار بتاریخ 10 اگست 610 عیسوی کو۔ سوال نمبر 102، پہلی وحی نازل ہونے کے بعد اطمینان قلب دل کے اطمینان کے لیے خدیجہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس کے پاس لے کر گئی؟ جواب اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس۔ سوال نمبر 103، ورقہ بن نوفل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر کیا کہا؟ جواب ورقہ بن نوفل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر فوراً بول پڑا، یہ تو وہی ناموس ہے، فرشتہ ہے، ناموس فرشتہ ہے جسے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا تھا۔ فرشتہ یا کتاب بولیں گے، عزت ناموس کی چیز۔ کاش میں اس وقت توانا ہوتا، صحت مند توانا جوان ہوتا۔ کون بولے یہ؟ ورقہ بن نوفل۔ کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ کیسا معلوم ہوا ان کو؟ یہ انہوں نے اپنی کتاب میں پڑھی تھی، یعنی قرآن کے نازل ہونے سے پہلے جو کتابیں آسمانی کتابیں ہیں ان کتابوں میں سب لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم آپ کے ساتھ کیا سلوک کرے گی، کیسا معاملہ کرے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ تعجب سے پوچھے اللہ کے نبی، اچھا میری قوم مجھے نکال دے گی؟ ورقہ نے کہا ہاں، جب بھی کوئی آدمی اس طرح کا پیغام لایا جیسا کہ تم لائے ہو تو اس سے ضرور دشمنی کی گئی ہے، اور اگر میں نے تمہارا زمانہ پا لیا تو تمہاری زبردست مدد کروں گا۔ اس کے بعد ورقہ بن نوفل بہت ہی جلد فوت ہو گئے، اب ان کا انتقال ہو گیا۔ تو ایمان نہیں لائے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تعلق سے فرمایا کہ یہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے خصوصیت ہے بخشش کی، خاص طور پر کیونکہ انہوں نے ایک وعدہ کیا تھا کہ میں نبوت کا زمانہ پاؤں گا تو ایمان لاؤں گا بولے تھے۔ ہاں، ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں بنائے گئے تھے اور نبی بنائے جانے سے پہلے ان کا انتقال بھی ہو گیا تھا، تو اس لیے معاملہ تھوڑا سا ایسا ہے، اللہ کے سپرد کر دیا گیا۔ ممکن ہے انشاءاللہ اللہ کی ذات سے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی بخش دے گا۔ سوال نمبر 104، ورقہ بن نوفل کس کتاب کے عالم تھے؟ انجیل کے، آسمانی کتاب ہے نا، کون سے پیغمبر اتری؟ کس پیغمبر پر یہ نازل ہوئی؟ عیسیٰ علیہ السلام پر۔ سوال 105، ورقہ بن نوفل کس مذہب کو اختیار کیے ہوئے تھے؟ کون سے مذہب کے تھے وہ؟ نصرانی مذہب کے تھے۔ نصرانی یعنی عیسائی، کرسچن، عیسائی تھے۔ سوال نمبر 106، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو سب سے پہلے کن لوگوں نے اسلام قبول کیا؟ جواب مردوں میں ابو بکر رضی اللہ عنہ، عورتوں میں خدیجہ رضی اللہ عنہا، لڑکوں میں علی رضی اللہ عنہ اور غلاموں میں زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ۔ سوال نمبر 107، قریش کے کون سے 2 جانباز تھے، جان کی قربانی دینے والے، جن کے اسلام قبول کرنے سے مسلمانوں کو طاقت ملی، تقویت ملی، قوت ملی، سپورٹ ملا؟ جواب ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، کون تھے وہ؟ حمزہ رضی اللہ عنہ، اور دوسرے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ یہ دونوں کے ذریعے سے بہت سپورٹ ملا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اسلام کو۔ سوال نمبر 108، چلیے اب آج کے سوالات بالکل قریب الختم ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں دعوت اور اجتماع کا مرکز کس جگہ کو بنایا؟ دعوت اور تبلیغ کا اور اجتماع کا جو مقام بنایا تھا، مرکز بنایا تھا، سینٹر بنایا تھا، وہ کون سا مقام تھا؟
جواب ہے اس کا دار ارقم کو. دار ارقم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سینٹر بنایا، اپنا مرکز بنایا دعوت و تبلیغ کا. اور یہ سوال نمبر 109، دار ارقم کہاں واقع تھا؟ جواب کوہ صفا پر. صفا کسی کو پتا ہے کیا ہے؟ صفا کسے کہتے ہیں؟ پہاڑی. اور صفا کی اور ایک بہن ہے، اس کا نام کیا ہے؟ مروہ. رشتے میں بہن ہے، نام رکھیے صفا مروہ، دو پہاڑیاں. یہ یادگار ہے کس کی؟ کس کی یادگار؟ حضرت حاجرہ کی، جو اپنے شیر خوار دودھ پیتے بچے کے رونے کو انہیں برداشت نہ کر کے بے قابو ہو کر بچے کی طرف نہ دیکھ کر انہوں نے کیا کیا؟ صفا کا اور مروہ کے چکر لگائے تھے. ادھر دوڑی ادھر دوڑی، 7 چکر لگائے تھے. صفا مروہ، مروہ صفا، سمجھ گئے؟ تو کوہ صفا پر. سوال نمبر 110، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر دار ارقم کے مکان کا انتخاب کیوں کیا تھا؟ جواب کیونکہ یہ جگہ سرکشوں کی نگاہوں اور ان کی مجلسوں سے دور الگ تھلگ واقع تھی. تو یہ حکمت عملی تھی. دعوت و تبلیغ کے لیے حالات اور ضرورت اور مکان و مکین اور مقام کو دیکھتے ہوئے جگہ کا انتخاب کیا جائے. سوال نمبر 111، دار ارقم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کیسی تھی؟ خفیہ یا اعلانیہ؟ جواب خفیہ تھی. خفیہ بولے تو چھپی ہوئی، خاموشی کے ساتھ، سائلنٹ دعوت تھی. سوال نمبر 112، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خفیہ دعوت کتنے سالوں پر تھی، مشتمل تھی؟ جواب 3 سال. 3 سال تک خاموشی کے ساتھ، چھپ چھپ کے، اعلان کے ساتھ نہیں، خاموشی کے ساتھ آپ نے دعوت کا فریضہ انجام دیا تھا. سوال نمبر 113، کہ اللہ نے کھلم کھلا اوپنلی کھلم کھلا دعوت کا حکم دیا تھا؟ جواب ہاں، اللہ نے آپ کو کھلم کھلا دعوت کا حکم دیا تھا. فاصدع بما تؤمر، جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے ڈنکے کی چوٹ بیان کیجئے، کھلم کھلا بیان کیجئے. سوال نمبر 114، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلم کھلا دعوت کی تبلیغ سب سے پہلے کن لوگوں میں کی؟ جواب اپنے قرابت داروں میں، قریبی رشتہ داروں میں، خاندان والوں میں. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. سوال نمبر 115، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلم کھلا دعوت کا آغاز کہاں سے کیا؟ جواب کوہ صفا سے. کوہ پہاڑ کو کہتے ہیں، صفا کی پہاڑی سے. یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم. چلیے ہم یہاں پر ختم کرتے ہیں. 58 منٹ. اور کوئی سوال ہے تو 1-2 منٹ میں ختم کریں گے جلدی انشاءاللہ. 1 گھنٹہ ہو جاتا پورا. کوئی سوال ہے؟ کوئی بات سمجھ میں آئی نہیں آئی تو انشاءاللہ پھر دوسرا سیشن بعد میں رکھیں گے. 350 سوالات کے جوابات ہے آپ کے سامنے. ابھی 115 سوال جواب وضاحت کے ساتھ پیش کیے گئے. اس کو اچھی طرح یاد کر لیجئے. اپنے بچوں کو بھی یاد دلائیے. آپ اپنے بچوں کو بھی. ٹھیک ہے نا بچوں؟ انشاءاللہ بولو. ماشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. شیخ ایک سوال ہے کہ دیہات مطلب ولیج یا ولیج سے بھی اور جو علاقے رہتے ہیں اس کو بولتے ہیں؟